اچھا عائشہ، کیونکہ آج ہم بات کریں منزل کی اس کے حوالے سے، تو مجھے بتائیں، اور ہم ٹائمنگز کے حوالے سے بات بھی کریں نا، جیسے کوئی بھی چیز اگر ہم نے کرنا ہو، کوئی وظیفہ کرنا تو عادات بڑی میٹر کرتے ہیں اور اس کی ٹائمنگز بھی بڑی میٹر کرتی ہیں. ایسے ہی جو منزل کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں یا گھروں میں سنتے ہیں، اس کی ٹائمنگز کتنی میٹر کرتی ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیلی بیسس پر پڑھنے کے لیے بتائی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ وہ آپ کی جیسے مثال کے طور پر کوئی بیماری ہونے سے پہلے آپ ویکسینیشن کرواتے ہیں تو وہ اس بیماری سے آپ محفوظ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں تو کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ پر حملہ کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کیا لیتے ہیں، دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں نا. تو منزل آپ کی دوائیوں کا کام کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام جو جتنے بھی بیماریاں ہیں، اس کا علاج، اس کی دوا جو ہے وہ منزل ہے، ٹھیک ہے. اب کس وقت پڑھیں گے؟ کوئی بھی شخص اپنے اندر ایسی کیفیات کو محسوس کرتا ہے جس سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نظر بد لگ گئی ہے. اور احادیث میں یہاں تک آیا، اصحاب کی جو گفتگو ہے وہاں پر یہاں تک موجود ہے کہ بعض اوقات ازواج حقوق ازواج ادا نہیں کرنے کے لیے جا نہیں پاتے ہیں، تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اور اس پر بھی رقیہ کا حکم دیا گیا، احادیث میں موجود ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص نظر بد کا شکار ہو چکا ہے، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، اس کے لیے اب کس وقت پڑھیں؟ صبح کا وقت، جیسا کہ علماء نے بتایا صبح کا وقت بہترین وقت ہے. ابھی جو جمعہ کا دن ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس دوران جو ہے 10 گھڑیاں ایسی آ رہی ہیں، 10 سے 12 گھڑیاں ایسی آ رہی ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اب یہ منزل کا بہترین وقت ہے. اسی طرح سے رات کا وقت، تہجد کا وقت، جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی معافی مانگنے والا. اس وقت تہجد کے وقت اگر منزل کو پڑھا جائے تو یہ بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے اب کسی کا عالم نزاع بھی ہے نا، اس وقت بھی پڑھنے میں بہت کارآمد ہے. آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. گھر سے اب آج کل جو ہے وہ بچے بہت زیادہ، آپ نے دیکھا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں بچوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور خدا سب ماؤں کی گودوں کو سلامت رکھے پروردگار. آج کل صبح بھی دیکھ رہے تھے کہ آج کل جو کڈنیپنگ کے واقعات جی یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے لیے بھی اگر آپ حصار کے لیے منزل پڑھتے ہیں، بہترین چیز ہے. لازمی طور پر اپنے بچوں پر دم کریں اور یہ دعائیں کریں، صرف بچیوں کے لیے نہیں، بیٹوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں. جو آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں، جو پچھلے دنوں کیس چلا ہے سارم کا، اس پہ تو آپ یقین کریں، جب میں نے اس بچے کو دیکھا ہے نا تو مجھے ایک دم سے ہمارے ذہنوں میں تو بچے آ جاتے ہیں نا. تو خدا ان والدہ کو بھی صبر جمیل دیں اور اپنے بچوں پر دم کریں، ان کی حفاظت کریں. ان کو نہ صرف انسانوں کے بلکہ جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے بھی منزل کو صبح بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں آپ. اور تہجد کا بہترین وقت ہے کہ اس وقت پڑھا جائے. اور اگر آپ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اگر تہجد ادا کرنی ہے تو تہجد کا بہترین وقت اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں، جس وقت بچوں کے لیے بھی آسانی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی تہجد گزار بنے، فجر سے 5 سے 10 منٹ پہلے آپ نے اٹھنا ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ کو تہجد آرام سے مل جاتی ہے. آپ تہجد پڑھیں، اذکار کرتے رہیں، فجر کی اذان و نماز پڑھ لیں. تو یہ وقت جو ہے نا، یہ بہترین وقت ہے منزل پڑھنے کا. منزل پڑھنے کے لیے اور وہی بات ہے ابتدا ہی اگر دن کی اچھی کی جائے تو پھر آف کورس سارا دن جو ہے وہ بڑا اچھا گزرتا ہے. اچھا، جنہوں نے حصار کے بارے سے بات کی تو یہ شیطانی اثرات سے، جس طریقے ہم حصار تو ان کا باندھ رہے لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری سی نظر سے ہم بہت ساری سی جگہوں سے گزرتے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتے، جو جگہ پوزیسڈ ہوتی ہیں. سو ان سے بھی منزل ہمیں ویسے ہی پروٹیکشن دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی وظیفہ، دعا، ورد یا آیات جیسے منزل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دیکھیے کچھ چیزیں ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں. ہم جب تک ان ڈیمانڈس کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا وہ اثر نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں کے اوقات کار جہاں کتابوں میں علماء نے بتائے، وہاں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شیڈول بتا دیا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت موجود ہے، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وغروبها وقبل غروبها. فرمایا کہ اپنے رب کی حمد کرو، تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہوتے وقت، ٹھیک ہے. اسی طرح فرمایا ومن آناء اللیل
فسبح، رات کے 2 سرے، یعنی جب صبح جا رہی ہو ایک وہ والا وقت، اور جب رات آ رہی ہو عشاء کے بعد، مغرب کے بعد جو وقت ہوتا ہے ایک وہ، اور فرمایا اطراف النہار، دن کے جو دونوں سرے ہیں، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے زوال کے بعد، اور ادھر جب عصر میں غروب کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ کا ترضا، یہ شیڈیول فالو کیوں کرو؟ تاکہ تم اپنے رب پر راضی کر لو۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک پوری پریکٹس ہمیں قرآن نے بتا دی۔ اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ بعض لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ورد بتائیں نماز کے علاوہ ہوتی کہ نماز خود سب سے بہترین دعا ہے، بہترین ورد ہے، بہترین وظیفہ ہے، بہترین حصار ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے یہ دعائیں کما حقہ فائدہ دیں گی۔ ان آیات کی برکت سے انکار نہیں ہے، آپ شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ابدیت ثابت تو کریں، پروٹوکولز آپ پورے نہیں کر رہے، پروٹوکولز پورے نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، دعاؤں کے لیے ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کریں۔ پہلے آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ سورہ فاتحہ کیوں ہے نماز کی حرکت میں؟ پہلے اللہ کے سامنے سپاس گزاری جسے آپ کہتے ہیں، تعارف نامہ، کس سے مانگنے آئے وہ کون ہے وہ بیان کرو۔ اس کے بعد اگر درود کی کثرت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ دارقطنی کے اندر ایک روایت موجود ہے، کل الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد، ہر دعا پردوں میں رکی رہتی جب تک رسول اللہ پر ان کی اہل بیت پہ درود نہ پڑھ دی جائے۔ درود پڑھیں، یہ پڑھیں۔ اور ایک اور چیز عجیب سے کہہ دوں، پتہ نہیں کسی کو یہ موضوع سے ہٹی ہوئی بات نہ لگے، اگر آپ نے اپنوں کا دل دکھایا ہوا ہے تو ان کو پہلے راضی کریں۔ حقوق العباد آڑے آ جاتے ہیں بعض اوقات دعاؤں میں، اور بلکہ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے شاید دکھے ہوئے دلوں کو آپ نے اگر صحیح کر دیا تو شاید یہ اوراد تو بہت آگے کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی لطف و کرم کرے۔ ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں منور بھائی وہ ایگزیکٹلی پروٹوکولز کے والے سے بات کروں گی، جیسے انہوں نے بات کی کہ رفع حاجت کے لیے، وہ تو ہمارے پورے کراچی میں، ہمارے پورے پاکستان میں دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن وہی بات ہے کہ ہم خود ہی ناپاکی جہاں پہ ہوتی پھر ان تمام طرح سی چیز کو شائرین کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو پروٹوکولز ہیں وہ کیا کچھ ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں احادیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے دروازوں کو بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، کیونکہ اس وقت شیاطین جنات کو آزاد کیا جاتا ہے۔ پہلے لیکن نور بھائی بچپن میں نا وہ گھر والے کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے مغرب ٹائم کھیل کے گھر واپس آ جانا ہے، سب کی کوشش ہوتی ہے پھر مغرب کے ٹائم سارے گھر ہونے چاہیے، لوگ مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلتے۔ اب تو لوگ گھروں سے نکلتے ہی مغرب کے بعد ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نظر بد کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بتایا آپ کو نظر بد کی ایسے کام ہوتے ہوتے رکنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اکتاہٹ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے، بچوں میں ہو تو بچے ہائپر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 75% جو بچے یا بڑے نظر بد کا شکار ہوتے ہیں وہ جنات کی نظر بد ہوتے ہیں، من الجنتی والناس، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، یا پھر وہ لوگ جو شیاطینی دماغ رکھتے ہیں، جو انسان کے لیے شر رکھتے ہیں، تو وہ بھی نظر بد میں یعنی ان کی بھی نظر بہت زیادہ لگتی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، پھر دوسرے اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں۔ جن کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کے جسم پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں اور نور کے حصار میں ہوتے ہیں، اور وہ نور کے حصار میں ہوتے ہیں، شیطانی طاقتیں ان پر حملہ نہیں کرتی۔ آج ہر گھر کے اندر تنگی کا معاملہ ہے، ہر گھر میں پریشانی کا معاملہ ہے، رزق میں بے برکتی بہت ہے، آپس میں بھائی بہنیں بیٹھے ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں الفت کے معاملات نہیں ہیں۔ تو اس کی اچھا ہمارے یہاں بھی کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، ویلڈ پروٹوکولز کیا ہے۔ اب آپ گھر کے اندر ناپاکی رکھیں، گھر کے اندر نجاست کا معاملہ رہے، پاکی کا معاملہ نہ رہے، مرد حضرات باوضو نہ رہیں، خواتین باوضو نہ رہیں۔ ہم یہ دیکھیں نا کچھ اللہ والوں سے ایک اللہ کے ولی بیٹھے اور ان کی والدہ ماجدہ بیٹھی ہیں۔ ٹاپ کا واقعہ کیا ہے؟ ولی نے کہا اللہ کے نیک بندے نے کہ میں نے کبھی آج تک الحمدللہ تہجد قضا نہیں کی، تو پلٹ کر والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا اس میں تیرا نہیں میرا کمال ہے۔ کہا آپا کیسے؟ فرمایا میں نے کبھی بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا، جب دودھ پلایا وضو کر کر پلایا اور مصطفیٰ کریم پر درود پڑھ کر پلایا۔ تو یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ وضو کی برکت ہے کہ تو آج فرض نماز تو چھوڑ تہجد بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اگر مائیں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اب یہ جو ہم نے 33 یہ کافی پیچھے تک یہ بات جاتی ہے۔ جی اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو جب بچہ بطن مادر میں آتا ہے تو وہ سننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ آپ کا کمال ہے کہ اسے گانے کی طرف لگا دیں یا رحمان کے کلام کی طرف لگا دیں، رحمان کے حبیب حضور محمد رسول اللہ کی نعت کی طرف لگا دیں، ان کی اہل بیت ان کے اصحاب کی طرف لگا دیں، تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ ہوگا کہ یہ دامن کبھی نہیں چھوڑنا،
یہ دامن مصطفیٰ ہے, یہ جس کے ہاتھ میں آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ آ جاتی ہے. تو پروٹوکولز میں یہ کہ آپ پاک صاف رہیں. اچھا ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اب جو نا ہم پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے. سوال یہ ہوتا ہے اچھا کیا سورہ بقرہ لگا دیں, سورہ رحمان لگا دیں, منزل لگا دیں. دیکھیں اور میں نے دیکھا خود نہیں پڑھتے, اب وہ کسی سے پڑھوا لیتے کہ آپ پڑھ دیں ہمارے لیے. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. پھر سورہ بقرہ میں فرمایا فاذکرونی اذکر, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب آپ اس کا ذکر کریں گے. اچھا اب یہاں بھی دو معاملات ہیں, ایک ہوتا ہے عادتاً, ایک ہوتا ہے عبادتاً. ہماری جتنی بھی ہم نماز پڑھیں, ہم روزہ رکھیں, ہم قرآن کی تلاوت کریں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, عادتاً پڑھ لیں, نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں. عبادتاً یہ ہوتا ہے کہ جب رحمان کا نام آیا تو امید یہ ہو وہ رحم کرے گا, وہ رحیم ہے رحم کرے گا, وہ صمد بے نیاز ہے, مجھے لوگوں سے نہ مجھے ان کی جیب پر دیکھنا ہوگا نہ ان کی جیب پر دیکھنا ہوگا. وفی السماء رزقکم, میرا رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمان سے اللہ نازل فرمائے گا, اور مجھے کسی کے پاس نہیں جانا, مجھے کسی سے مانگنا نہیں ہے, مجھے رحمان کے سامنے مانگنا ہے. میں لوگوں سے مانگوں وہ ایک مرتبہ دیں گے, رحمان تو وہ محبت کرتا ہے, دل میں خیال آ جائے وہ مانگے عطا کر دیتا ہے. اس میں ناشکرہ بن یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور مانگ لیتے. وہ تو سلسلہ تو کہتے ہیں نا پھر تو وہ رکتا بھی نہیں ہے. علامہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا, جیسے ہم نے پاکی کے حوالے سے بات کی کہ پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے, یہ زبان کی پاکیزگی کے حوالے سے بات بھی تو کریں. ہم میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں, بہتان بازی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کسی کو تسبیح کر لیں, کوئی ذکر کر لیں, تو کیا وہ پھر اتنی ہی معنی اس کی تاثیر اس ذکر کی اتنی ہوگی کہ جس زبان سے بہتان بازی کی گئی ہو یا پھر گالم گلوچ کی گئی ہو؟ دیکھیے بات ہم طہارت کی کرتے ہیں نا, تو طہارت سے مراد فقط کھانے پینے کی طہارت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تمام اعضاء و جوارح کی طہارت کی بات ہوتی ہے. آنکھ ہو, ناک ہو, زبان ہو, ہاتھ ہو, پاؤں ہو, سب کی طہارت, قلب ہو, ذہن ہو, سب کی طہارت کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا یہ گیا ہے کہ ہم جو رزق سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس گندم کو, کھانے پینے کی چیزوں کو. اہل بیت اطہار کبھی بھی اس کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. جو رزق مانگ کرتے تھے اس کو نہیں کرتے تھے کہ مجھے روٹی دیجیے گا, گندم دیجیے گا, مجھے فلاں دیجیے گا. وہ کہتے تھے کہ اے اللہ میرے رزق علم میں اضافہ فرما. رسول خدا کی جو دعا ہے نا, جو قرآن کی آیت بھی ہے, رب زدنی علما. رسول خدا جو فخر کائنات ہیں, جن کو خدا نے قرآن کا حامل بنایا ہے, ذرا سوچئے وہ کس علم کی دعا مانگ رہے ہیں. بالکل ہاں, وہ اپنی ہر نماز رب زدنی علما, پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر, اور اضافہ کر. کیونکہ علم کا شہر ہر چیز ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کو دیکھیے کہ دعائے کمیل ہو, دعائے توسل ہو, تمام دعاؤں مناجات میں دیکھیے کہ جو وہ دعا مانگ رہے ہیں وہاں کیا ہے کہ اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرمائے, میرے رزق کے توکل میں اضافہ فرمائے, میرے رزق کے معرفت میں اضافہ فرمائے, میرے رزق کے قناعت میں اضافہ فرمائے, میرے رزق کے صحت میں اضافہ فرمائے, میرے رزق کے طہارت ہو, قلبی عطا ہو, طہارت پاکیزگی ذہن عطا ہو. دعا اصل میں یہ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اس لیے کہ یہ جو دنیاوی رزق ہے اس کا تو خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے, یہ تو ملے گا انسان کو. ٹھیک ہے, مولا کائنات کا جو حسین جملہ ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو صبح کو بادشاہ ہو یا فقیر ہو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سب پیٹ بھر کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے, در حقیقت جس چیز کی زور دیا گیا وہ یہ ہے رزق معرفت. مجھے رزق معرفت آتا ہو, رزق توبہ آتا ہو, رزق استغفار آتا ہو, رزق مغفرت آتا ہو, مجھے یہ رزق اہل بیت اطہار اور ائمہ السلام کی نگاہ میں. اچھا اب جب ظاہر ہے کہ جب یہ رزق ہے, یہ رزق روحانی ہے, ٹھیک ہے نا, تو رزق روحانی کی ضرورت کے لیے ضرورت کیا ہے کہ جہاں میری آنکھیں کان یہ پاکیزہ ہو, تو جس زبان سے میں تکلم کر رہا ہوں, جی ٹھیک ہے, یہ بھی تو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل, اس سے کوئی ایسے الفاظ صادر نہ ہوں جس سے تاثیر ہو, جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. ٹھیک ہے, شرکیہ جملے تو خیر حرام ہیں ہی اپنی جگہ, لیکن ایسا کوئی جملہ جس سے کسی میرے کیا کہتے ہیں مومن کو تکلیف ہو رہی ہو, اذیت ہو رہی ہو, کوئی غیبت میں کر رہا ہوں, کسی کی برائی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں تہمت لگا رہا ہوں. نہیں, غیبت اور تہمت میں یہ فرق ہوا کرتا ہے. غیبت کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اور اس کے سامنے بیان کرنے میں مجھے ہمت نہیں ہے تو میں اس کو پیٹ پیچھے کر رہا ہوں. تہمت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے ہی نہیں اس کے اندر پھر بیان کر رہا ہوں, تو وہ تہمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میری زبان ان چیزوں سے ناپاک ہو چکی ہوگی, ٹھیک ہے, تو چند لمحوں میں اگر میں اس سے ذکر رحمانی کر رہا ہوں گا تو یہ تو لطف الہی ہے.
सब लुत्फ़ इलाही है। वो ज़रा बराबर के ऊपर कुछ भी दे दे मुझे, सारी रात जागने में कुछ भी ना दे मुझे। लुत्फ़ इलाही को समझना चाहिए कि लुत्फ़ इलाही क्या है। लुत्फ़ इलाही यह है कि मैं एक जुम्बिश को जिस लम्हे मैं दुआ कर रहा हूँ, उस लम्हे एक लम्हे के लिए अगर मुझे खौफ पैदा हो गया, मैंने तौबा कर ली सबसे पहले अपने गुनाहों की, ठीक है। देखिए दुनिया का तरीक़ा यह है कि अगर मैं दुनिया में किसी से कर्ज़ लेने जाता हूँ, कभी आज तक आपने ये देखा कि बराए से मांगा गया है उससे? जब जाते हैं नक़ल बात करते हैं, कहते हैं हुज़ूर कैसे हैं आप, ठीक हैं, क्या सखी हैं आप, माशाल्लाह इतनी खैर मुखय्यर आप हैं, फलां ये उसकी तारीफ़ें करते हैं ताकि मेंटली तैयार हो जाए। वो जब तारीफ़ सुनेगा, जब उसकी खूब तारीफ़ का पुल बांध दिए, उधर मेरा भी छोटा सा काम था इसलिए हाजिर हुआ। अब वो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ दे देगा। अब तो ना वैसे बाकी में देखे अलावा सब बहुत से लोगों को पता चल जाता है, जैसे कोई आपकी तारीफ करना शुरू किया आपको पता चलता है कि वो अब बाकी दुनिया इतनी लेन देन की आदत पहचानता है जी। वो तो बस एक काम क्या होना, वो तैयार हो जाता है कि जवाब क्या देना है मेरे। मुझे जनाब यहाँ पे लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा।